بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل سائنس یعنی مغربی معاشرتی علوم کیا چیز ہے اور اسلامی معاشرتی علوم کیا چیز ہیں، اور ان دونوں میں آپس میں مقابلہ کرنا اور پھر اسلامی معاشرتی علوم کو اسلامی معاشرے کے قائم کرنے کی بنیاد بنانا، یہ اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا تقاضا ہے۔ تو بہت لمبے یعنی پچھلے 2-3 لیکچر سے ہم لوگ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مختصراً میں اس کی پہلے کہا ہے اس کو میں سمرائز کر دوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ مغربی فزیکل سائنسز، طبیعتی یا طبعی علوم، نیچرل سائنسز، اس میں ہم مغرب کی برتری کو تسلیم کر لیں، اس سے ہمارے کچھ بگڑتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ جوہری توانائی بھی بنا سکتے ہیں اور راکٹ چاند تک بھی پہنچا سکتے ہیں، مگر اس سے یعنی باہر کی دنیا کو جاننے سے انسان کے دل کی کیفیت کے اوپر کوئی عبور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرا ٹیچر تھا اسٹینفورڈ میں جو کہ نوبل پرائز اس نے حاصل کی معاشیات میں، مگر اس کی طلاق ہو گئی۔ یعنی انسانی اخلاقیاتی اعتبار سے کوئی لازم نہیں کہ آدمی جو ہے وہ بہت بہترین سائنس جانے مگر وہ اچھا انسان ہونا اس پہ کوئی لازم نہیں۔ جو ایک فزسسٹ ہے اوپنہائمر، جس نے ایٹم بم بنانے میں بہت بڑا ہاتھ لیا، تو اس کو خفیہ ٹیسٹمنی کے لیے بلایا گیا کہ یہ ایٹم بم ہم لوگ گرائیں گے، کانگریس میں پوچھا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو اس نے پہلے بتلایا کہ ہاں بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ایک دھوؤں کا بادل نکلے گا، ایسے ایسے رنگ نظر آئیں گے جو پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے دنیا میں۔ یہ کہ پوچھا کہ اچھا بھائی مگر اور انسانوں کا کیا ہوگا؟ ہاں وہاں 50 میل ریڈیس میں سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت رنگ و بادل کی سفر کر رہے ہیں، یہ ان کو احساس نہیں کہ اتنے سارے بے گناہ لوگوں کا قتال ہو جائے گا۔ اور کیا یہ بات جو ہے یہ اہم ہے؟ کیا اس میں اس نے کچھ لکھا بھی ہے کہ مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک نہیں اس کی 20 مثالیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ سائنس کو بہت اچھی طرح انسان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ان کو، بلکہ یہ مستقل موضوع ہے۔ تو اب جو معاشرتی علوم ہیں ان کا تعلق کس چیز سے؟ ان کا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور پھر ہم اخلاقیات کیا ہیں، فیملی کس کو کہتے ہیں، اور سوسائٹی کیسے بنتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں مغرب والے بالکل ہی کورے ہیں۔ تو دراصل ہوا یہ کہ جب انہوں نے دین سے انکار کیا تو وہ سارے اصول اپنے دین سے یعنی کرسچینٹی سے، عیسائیت سے، تو وہ سارے اصول جو کہ انسان کی زندگی کو گورن کرتے ہیں وہ سارے غائب ہو گئے۔ اب ان کو نئے سرے سے ان علوم کو وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ انسان کو قتل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ دین بتلا دیتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اب ہم کہیں کہ نہیں، دین کو ہم نے ایک طرف، اب اپنی عقل سے بتلاؤ۔ اب کیا عقل اس سوال کا جواب دے سکتی ہے کہ قتل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دے سکتی ہے دراصل۔ اور یہ بھی اس پہ یعنی ڈیوڈ ہیوم ان کا بہت بڑا فلسفی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو مورل ویلیوز ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، اس کا مشاہدہ ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ کوئی چیز کرنا چاہیے۔ اس کو نارمیٹیو بات کہتے ہیں کہ اس کا ہم عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے کہ بے وفائی کرنی چاہیے۔
یا بچے کو اپنے باپ کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا ہم عقل اور مشاہدے سے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے علم کی بنیاد صرف عقل اور مشاہدے پہ ہے۔ تو اب جو ہے وہ معاشرتی علوم بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم عقل اور مشاہدے سے بنائیں گے۔ اب یہ کیسے، یعنی ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ کیسے ہم معاشرتی علوم بنائیں جبکہ مشاہدہ ہمیں ویلیوز، نارمز، اس تک ہمیں رسائی ہی نہیں دیتا۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ شروع میں انہوں نے یعنی 1-2 صدی اس طرح سے گزری کہ انہوں نے کہا کہ جو عیسائیت ہمیں سکھلاتی ہے وہ بنیادی طور پہ صحیح ہے، اب مگر ہم اس کو عقل سے ثابت کریں گے کہ انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ کوشش آہستہ آہستہ ناکام ہوئی، اور دراصل جو مغربی فلاسفہ تھے جنہوں نے انلائٹنمنٹ شروع کیا، انہوں نے کہا کہ عقل ہمیں زیادہ مضبوط اصول دے گی اخلاقیات کے، اور زیادہ اچھا انسان بننا ہمیں سکھلائے گی، زیادہ اچھا معاشرے کی تشکیل کرنا سکھلائے گی۔ اور ان کے بڑے بڑے فلاسفہ نے کہا کہ یہی ہونا ہے، اور یہ مذہب تو ایک فرسودہ قسم کے توہمات تھے، اس کو ہم چھوڑ کے اپنی عقل لگائیں گے تو ہم اس سے آگے پہنچ جائیں گے۔ مگر اس عقیدے کو بہت بڑا دھچکا پہنچا پہلی جنگ عظیم میں، جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سو کالڈ مہذب اور تہذیب یافتہ قومیں اور تمدن کی انتہا پہ پہنچی ہوئی اپنے زوم میں، انہوں نے آپس میں ایسا قتال اور خون ریزی کی کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ جو 20ویں صدی ہے یہ انسانی تاریخ کی سب سے خونخوار اور خونریز صدی ہے، جس میں 50 ملین لوگوں کا قتل ہوا 2 جنگ عظیم میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، عقل کے ذریعے سے ہم لوگ اخلاقیات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو 20ویں صدی کے شروع میں یہ فلاسفی جو بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، لاجیکل پازیٹیوزم، یہ ایجاد ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ جو ویلیوز ہیں، یہ جو نارمیٹیو چیزیں ہیں، انسانی اخلاقیات ہیں، چونکہ یہ عقل اور مشاہدے سے نہیں پتہ چلا سکتے ہم، چنانچہ ہم اس کو تصور ہی نہیں کریں گے کہ یہ انسانی علم کا حصہ بھی ہے، چنانچہ اس کو خارج کر دیا گیا نصاب سے۔ چنانچہ 1930 تک اگر آپ ان کے کالج کی، یونیورسٹی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان کے جو نصاب جس کو کہتے ہیں کالج کیٹلاگ، تو اس میں کہتے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہارورڈ کی ہو چاہے کسی کی بھی، کہ ہمارا اصل مقصد انسانوں کی تربیت ہے، ہم اخلاقیات سکھلاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسان بننا سیکھے۔ ہمارے تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے، اس کے بیچ میں ہم سائنس بھی سکھلاتے ہیں اور میتھمیٹکس بھی سکھلاتے ہیں اور جغرافیہ بھی سکھلاتے ہیں، مگر اصل مقصد تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کو انسان بننا سکھلائے۔ مگر یہ پازیٹیوزم نے کہا کہ یہ تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو علم کا نام ہی نہیں ہے، اور بہت سارے اور محرکات تھے اس بات کے۔ تو آہستہ آہستہ یہ بات کالج کے نصاب سے خارج ہو گئی۔ چنانچہ 1950-60 تک آپ کو کسی بھی کالج کے نصاب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ ہم انسان سازی کا کام کرتے ہیں۔ ہم جغرافیہ سکھلائیں گے، ہم ریاضیات سکھلائیں گے، ہم بم بنانا سکھلائیں گے، مگر ہم یہ نہیں سکھلائیں گے کہ بم بنانے جو ہے یہ بری بات ہے۔ اور چنانچہ ایک کتاب ہے جو ان کے ایک جرنلسٹ نے لکھی ہے، اور یہ مضمون بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو سب سے بیسٹ، اس کتاب کا نام ہے دی برائٹسٹ اینڈ دی بیسٹ، سب سے ذہین اور سب سے بہترین لوگ ہمارے معاشرے کے، جو کہ ییل اور ہارورڈ میں تربیت پائے، انہوں نے جا کے ویٹنام وار کو چلایا۔ تو انہوں نے بڑی بے دردی سے اس وار کو چلایا، یعنی انہوں نے صرف حساب کتاب کا نام لیا کہ اچھا ہم کتنی گولیاں چلائیں گے تو اس سے کتنے قتل ہوں گے، اور ہمیں یعنی کتنے لوگوں کو قتل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس جنگ کو جیت سکیں۔ اور اس میں یعنی
جن لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں اس میں کچھ انسانیت بھی دکھلانی چاہیے، درد اور ہمدردی بھی ہونا چاہیے، تو اس کو انہوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ بلکہ رابرٹ میکنامارا جو کہ ان میں سے ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے زندگی کے آخر میں اس پہ کچھ تأسف کا بھی اظہار کیا کہ واقعی میں نے کافی ظلم کیا لوگوں پہ اور یہ میں نے غلط کیا۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جو ان کے سب سے اعلیٰ درس گاہوں میں تعلیم پائے تھے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے ہمارا یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ تو یہ جلوہ دانش فرنگ نے سب کی آنکھ کو اندھا کر دیا ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، افسوس اس بات پہ ہے۔ تو دراصل یہ ہے کہ جو ان کے معاشرتی علوم ہیں وہ بالکل ہی یعنی غلط بنیادوں پہ قائم ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے انسان کے دل کو خارج از بحث کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دل تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، دل تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو ہم اس دل کی بات نہیں مانیں گے۔ جب آپ نے دل کو کاٹ کے نکال دیا تو پھر آپ سفاک درندے بن گئے، اور آج اس کا عام دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ کتنی صفاکی، کتنی درندگی کے مظاہر۔ بیسیکلی جنگ عظیم تو کچھ نہیں، اس کے بعد جو ہے ایک مسلسل جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ لا آف دا جنگل ہے، کہ اگر جس کے پاس طاقت ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہے کہ میں کسی دوسرے ملک کو ہڑپ کر لوں، تو یہی طاقت مجھے حق دے دیتی ہے اس بات کرنے کی۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول جو ہے وہ اب تسلیم شدہ اصول ہے عالمی سیاست کا۔ اس کو کہتے ہیں ریئل پالیٹک۔ ریئل پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ سب انسانی ہمدردی اور حق یہ سب بیکار باتیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ کس کے پاس طاقت ہے، اور ہم لوگ اصل چیز کی طرف دیکھنا چاہیے، اور یہ سب ایسی جو باتیں کرنے کی ہیں اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو معاشرتی علوم کا ان کا جو ہے وہ اب ان کا یہ دعویٰ تھا، ابھی بھی ہے، سوشل سائنس کا لفظ ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح سے فزیکل سائنس ہے اسی طرح سے سوشل سائنس، جتنی ثابت شدہ، جتنی مضبوط اور ٹھوس اور عقل اور مشاہدے سے ہم نے فزیکل سائنس نکالا ہے، اتنا ہی مضبوط ہمارا سوشل سائنس ہے۔ اب یہ دھوکہ ہے، مگر ہمارے مسلمان چونکہ شکست خوردہ ہیں اور شکست خوردی ذہنیت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے انہوں نے ابھی میں نے آج ہی ایک پوسٹ لکھی ہے اپنے بلاگ پہ کہ جہاں صریح کانٹرڈکشن تھا کہ مغرب والے کچھ کہتے ہیں اور قرآن کچھ اور کہتا ہے، اور دونوں آپس میں کوئی مطابقت نہیں، وہاں بھی ہمارے جو ماہرین اسلامی معاشیات ہیں انہوں نے مغرب والوں کی بات تسلیم کر لی اور قرآن کی بات کی تعویل کر دی۔ تو چنانچہ ابھی پچھلے 30 سال سے بھی زیادہ، اصل میں یہ اسلامی معاشیات کے میں کہتا ہوں کہ 3 دور ہیں۔ پہلا دور تو وہ تھا جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ تو آزادی کی جنگ جب لڑی جا رہی تھی تو ہمارے جو محققین تھے، علماء تھے، جو لیڈرز تھے اس جنگ کے، انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ انگریزوں کو بھگائیں گے تو ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے جو اسلامی ہوگا، اور اس میں ہمارے یعنی مولانا شفیع بھی اس میں شامل ہیں کہ یہ سود کا نظام جو ہے وہ بہت ظالمانہ ہے، اور اس کو ختم کر کے ایک اسلامی نظام آئے گا جو کہ جس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، غریب پروری ہوگی، بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو یہ اسلامی معاشی نظام ایک الگ چیز تھا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور جب آزادی ملی تو اسلامی نظام نہیں آیا، بلکہ وہ لوگ جو کہ مغرب زدہ تھے اور مغرب کی غلامانہ ذہنیت رکھتے تھے وہی طاقت میں آگے ساری ساری اسلامی دنیا میں جہاں دیکھنے کی بات یہ کہ یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے تقریباً ساری کی ساری اسلامی دنیا، تقریباً 80-90% اسلامی دنیا جو ہے وہ
کالونائز تھی، مقبوضہ تھی، مغرب کے زیر اثر تھی. اس کے بعد ہم نے یہ جو فتح حاصل کی تو زیادہ تر کوئی جنگ آزادی سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ آپس میں، یعنی جو جنگ عظیم تھی دراصل یہ یورپین پاورز کی آپس میں جنگ تھی. اس میں ان کا یعنی ایک کثیر تعداد میں ان کے نوجوان ہلاک ہوئے. ہمارے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہاں، جو ان کو سپاہی بن کر انہوں نے استعمال کیا ساری دنیا میں، انہوں نے بھی دنیا دیکھ کیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ کتنی کتنی قربانیاں دیتے ہیں اپنی آزادی کے. تو جب آزادی کے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے. تو چنانچہ جب آزادی کے موومنٹ شروع ہوئے تو اس کے پیچھے یعنی ایک تو یہی تھا کہ ہمیں اپنا اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت ہوگی، مگر اس میں کوئی خاص مشکل نہیں تھی. یعنی جہاں تک انفرادی دین کا تصور تھا تو اس میں برٹش نے، جب وہ ان کو تلخ تجربہ ہوا کہ جب انہوں نے شروع میں کوشش کی کہ سب کو عیسائی کر لیا جائے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے اور اس سے بہت لڑائی جنگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل ہمارا کام پیسے سے مطلب ہے، عیسائیت سے نہیں مطلب ہے. چنانچہ انہوں نے عیسائیت کو ترک کر دیا، کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو، سب لوگوں کو اپنے اپنے دین پہ آزاد رکھو تاکہ وہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کریں. چنانچہ لوگ ابھی بھی گن گاتے ہیں ان کی عدالت کا اور سیاست کا، یہ نہیں جانتے کہ ایک سیاسی تدبیر تھی. بہرحال تو جو جنگیں ہم لوگ نے آزادی کی لڑی، یہ جو تحریکیں چلائیں آزادی کی، اس میں یہ ایک حصہ تھا کہ ہم ایک اسلامی نظام بنائیں گے جس میں اپنا معاشی نظام بھی ہوگا، سیاسی نظام بھی ہوگا. مگر چونکہ کوئی خاص ریولوشن نہیں ہوا، بلکہ ایوولوشن کے ذریعے سے حکومت حاصل کی گئی. انگریز اٹھ کے چلے گئے، ہم نے کوئی ان سے جنگ آزادی لڑی نہیں. اور اکثر ایسا ہی ہوا، کبھی کبھی جنگ بھی ہوئی تو، مگر خیر جو لوگ انگریزوں نے ایک طبقہ پیدا کیا تھا جو ان کے جگہ پہ، یہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے مقالے نے کہ ہماری نظام تعلیم سے لوگوں کے اندر ہمارا روب پیدا ہوگا، ہمارے کلچر کی حسنات نظر آئیں گے، اور ان کو یعنی انگریز پرستی سکھلائی جائے گی، اور ان کو اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی قوم سے نفرت سکھلائی جائے گی. چنانچہ آج بھی یہی چل رہا ہے نظام. جو سلمان رشدی ہے، اس نے 3 کتابیں لکھی ہیں، مڈ نائٹ چلڈرن، شیم، اور یہ تیسرے جو سیٹنز ڈیولز ورسز. تو یہ جو شیم ہے، یہ اس میں اپنے یعنی خاندان کو اس نے بدنام کیا ہے کہ ہم لوگ کے گھر والے، گھرانہ ایسا، اور ہم سب ذلیل لوگ ہیں، یعنی فیملی کے لوگ پہ. اور پھر مڈ نائٹ چلڈرن میں اس نے اپنے ملک کی وہ بے عزتی کی ہے اور اپنے دین کی بے عزتی کی ہے. تو اس طرح سے یعنی ہر انسان کی جو آئیڈینٹی شناخت ہوتی ہے، اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ذلیل اور کمتر تصور کرو گے. چنانچہ یہ تصور عام طور پہ پایا جاتا ہے بڑے طبقوں میں کہ ہم تو ذلیل قوم ہیں، اگر انگریز ہم سے اتنا بہتر ہے کہ اگر وہ ہمیں ذبح بھی کر دے جانوروں کی طرح سے تو وہ حق حاصل ہے. ابھی یہ حسن نثار کا ایک میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ یہ کہ بس وہ تو انگریز لوگ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، اور ان کے یہاں تو جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے، اور ان کے اخلاق تو ایسے کہ آسمانوں سے چڑھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کیڑوں سے بھی ذلیل ہیں، اور ہمارے اندر تو کوئی اچھی صفت ہے ہی نہیں. تو اتنا یعنی تو یہ تو خیر یعنی یہ چونکہ بالکل خالص شکل میں نظر آتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے. ورنہ کسی نہ کسی درجے میں سارے مسلمانوں میں یہ احساس کمتری ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، مگر کوئی اس سے فارغ نہیں ہے. تو دراصل چونکہ ہماری ذہنیت مرعوب ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ مغرب کے علوم سے خیرہ ہو چکی ہیں، اس لیے جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا سوشل سائنس اور فزیکل سائنس برابر ہے، تو فزیکل سائنس کی تو بہت زبردست دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ وہ بجلی جس سے یہ ہمارا پنکھا چل رہا ہے، یہ بھی مغرب والوں کی ایجاد ہے، اور ہماری تہذیب میں یہ نہیں بنی تھی. تو ہم اس کی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں
تو ہم یہ کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنس بھی ویسا ہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہوگا، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں ایسا تو پھر ہم ان کی ساری باتوں کو، اکنامکس کو، جو پولیٹیکل سائنس کو، سب کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ فزیکل سائنس اور چیز ہے، وہ باہر کی علوم کے، باہر کی دنیا کے علوم ہیں، اور سوشل سائنس جو ہے وہ اندر کی دنیا کے علوم ہیں۔ تو اندر کی دنیا میں علوم میں آج بھی اور ہمیشہ سے اسلام جو ہے وہ جہاں پر ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ہاں تو انہوں نے اول تو یعنی انسان کے دل سے انکار کر دیا، اور روح سے تو اور بھی گہرا انکار ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا ان کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو وہ ساری چیزیں یعنی جو ہمارا ایک ادنا مسلمان، بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گزرا تو کہا کہ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ تو امیر آدمی ہے، یہاں کے اعلیٰ طبقات میں سے ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے اور عزت ہے اس کی، اور اس کی سفارش منظور ہو۔ تو دوسرا گزرا تو کہا کہ یہ تو حقیر مسلمان ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی کی عزت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ ہے بنسبت اس آدمی کے برابر ساری دنیا سے بھر دوں تو بھی اس سے برابر ہے۔ تو آج ہمیں اپنے علوم کی قدر نہیں۔ تو ما قدر اللہ حق قدر ہی، تو وہ جو علوم ہمارے عام مسلمان کے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ میں دنیا، مجھے کس نے بنایا، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا، اور جنت جانے کا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک عام مسلمان جو کہ کچھ بھی نہیں جانتا اس کو بھی پتہ ہے، اور کسی کافر کو نہیں پتہ ہے۔ مگر ہم لوگ آج عام طور پہ، جو ہمارا خاص طور پہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی علوم جو ہیں بیکار ہیں، یہ مغربی علوم جو ہیں قیمتی ہیں۔ آج ہماری ترقی کا راستہ ہے کہ ہم مغربی علوم حاصل کریں، ہم ان کی اکنامکس سیکھیں، اور اتنا روب ہے کہ وہ مغربی علوم اگر ہمارے علوم سے ٹکراتے ہیں تو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ہمارے اپنی قرآن کو سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں، یعنی جس کے کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے، اچھا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلامی معاشرتی علوم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں زیرو سے ایجاد کرنی ہے کہ اب ہمیں نئے سرے سے کام کریں گے، بلکہ 1000 سال سے یہ کام پہلے ہی سے چل رہا ہے کہ بھائی معاشرت کی کیسے تشکیل ہوتی ہے، انسان کے کیا اخلاق ہیں، اگر بین الاقوامی معاملات ہوں تو ان کو کیسے حل کرنا چاہیے، ٹیکس کیسے وصول کرنا چاہیے، حکومت کے کیا حقوق ہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزوں پہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تھا کہ ہم معاشیات کی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی، ہر انسان کا ایک یوٹیلٹی فنکشن ہوتا ہے، اور اس کی ہم ڈیریویٹو نکالتے ہیں، اب ریاضیات سے بہت ایڈوانس ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ اس لیے اور ہم اپنی قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ڈفرینشیل کا تذکرہ ہے، کہیں پہ یوٹیلٹی فنکشن ہے، کہتے ہیں نہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہماری قرآن حدیث تو کوری ہے اس معاملے میں، اور ان لوگ کی تقلید کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نہ اس کی کوئی وہ ملتی ہے نہ کچھ۔ تو دراصل یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو پہچانا نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر بہت خوبصورت خول چڑھا دیا۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اکنامکس جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ انسان کی زندگی کیا مقصد ہے؟
وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر کر سب سے زیادہ لذت جتنی حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے۔ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک تو نارمیٹیو تھیوری ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا کرنا چاہیے، اور ایک پازیٹیو تھیوری کہ انسان ایسا کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ذی عقل انسان ایسا کرتا ہے، ہاں کوئی بیوقوف ہے تو وہ اپنی وہ اپنی لذت کی چیز کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ وہ یہی کہتے ہیں کہ موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے۔ اگر مجھے موقع ملے اور مجھے اس سے فائدہ ہو، میں تمہارا گلا کاٹ دوں، اور تمہیں موقع ہو اور تمہیں اس سے فائدہ ہو، تم میرا گلا کاٹ دو۔ اور یہی بنیاد ہے ہماری دوستی کی، کہ جب تک ہم دونوں یعنی کا فائدہ ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، تو تب تک ہمارا ساتھ ہے۔ جس وقت مجھے موقع ملا اور مجھے اس میں فائدہ ہوا کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں، اس وقت میں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ فیملیز ٹوٹ گئیں، کیونکہ فیملی جو ہے وہ اس کی بنیادی قربانی پہ ہوتی ہے۔ ہر وقت فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب بیوی بیمار ہے تو اب میں کہوں کہ اس لیے تو میرے اوپر بوجھ بن گئے، اس کو نکالو گھر سے، دوسری لاؤ، اور اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ اگر ہمارے اوپر بوجھ ہیں، اور بچے کہتے ہیں کہ ہم کیوں والدین کی خدمت کریں، ہم نوجوان ہیں، ہم اپنی مستی کریں، جوانی کو فائدہ اٹھائیں، خدمت کرنے میں تو ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو سب لوگوں کو جب یعنی لذت کی تلاش میں لگایا تو پھر اس کے یہی اثرات ہوئے کہ آج جو ہے وہ یورپ میں، امریکہ میں 50% سے زائد بچے جو ہیں وہ بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں، اور مرد کہتے ہیں کہ شادی کا بوجھ کیوں سنبھالیں، ہم لذت حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کر رہے ہیں، ہم کیوں یعنی یہ بندھ جائیں کہ بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں تو صرف لذت سے مقصد ہے۔ تو یہ تصورات ہیں جو ان کی معاشرتی علوم کی بنیاد ہیں۔ اب ایسے اصول پہ کوئی معاشرت قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب مگر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کو پہچانا ہی نہیں۔ تو جو ان کا بنیادی تصور ہے، یہ جو معاشیات ہے، یہ دراصل ایک دین ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مضمون ہے، جو کہ بلکہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے کی ایسے تشکیل کرنی چاہیے کہ ہر انسان لذت پرست ہوگا اور اپنی لذت کے پیچھے وہ سب کچھ کرے گا، کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے کا درد نہیں ہوتا۔ اور اب ایسے یعنی اس تصور کے لے کے ہم آگے بتلاؤ کہ معاشرے کو کیسے چلا سکتے ہیں، اس میں کس قسم کے قانون ہوں گے اور کیا اثرات ہوں گے، یہ ساری تھیوریز ہیں۔ تو اب ہمارے لوگوں نے اس سے انکار ہی نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن تو نفس پرستی ہے، اس کو تو ہم نہیں تسلیم کرتے، کسی نے نہیں کہا۔ بلکہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے جس میں اسلامی معاشیات کے ماہرین نے کہا ہاں بھئی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن تو وہی چیز ہے جو ہمیں قرآن بتلا رہا ہے اور حدیث بتلا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک نہیں بیسیوں ایسے مسئلے ہیں جہاں جو معاشیات والے کہتے ہیں وہ اسلام سے ٹکراتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا اور قرآن سے جو ہے وہ کی تعویل کر دی۔ تو اس کے بعد یعنی پچھلے جو دوسرا دور ہے، اچھا پہلے دور کی بات کر رہے تھے کہ پہلے دور میں ایکچولی جو لوگ جن لوگوں نے مغرب کے خلاف آواز بلند کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا سسٹم الگ ہے، مگر تقریباً یعنی 1950 تک زیادہ تر مسلمان ممالک آزادی پا چکے تھے، اور 25 سال گزر گئے، اور 25 سال میں جو ہر جگہ جو تحریکیں چلی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ مغرب سے تو آزادی ہو گئی ہے، مگر مغربی نظریات سے آزادی نہیں ہوئی۔ جو ہمارے ملک میں جو لوگ قابض ہیں سیاست پہ اور جو اہل حل والعقد ہیں، وہ تو مغرب پرست ہیں اور مغرب زدہ ہیں۔ تو پھر ساری دنیا میں مختلف اخوان المسلمین، ایجپٹ میں اور پاکستان میں، اپنے ہندو پاک میں وہ اسلامی جماعت اور اس قسم کے ساری اسلامی دنیا میں تحریکیں چلی کہ اب مغرب سے آزادی نہیں، بلکہ اب اپنے مغرب زدہ حکمرانوں سے آزادی پا کر
شریعت کو لاگو کرنا ہے تب اسلامی نظام آئے گا. تو پھر یہ جو اسلامی معاشیات کی بات ہے نا یہ پیچھے چلی گئی کہ اب ہم لوگ ذرا پہلے حکومت حاصل کریں پھر معاشیات کی بات چلائیں گے. تو 25 سال کی یہ کوششیں ہر جگہ ناکام ہو گئیں. اس کی بھی لمبی چوڑی وجہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، مگر یہ ہوا. تو اب 1975 میں مکہ میں پہلی اسلامی معاشیات کی کانفرنس ہوئی ہے، 76 میں ہوئی ہے شاید. تو اس کانفرنس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا دور اسلامی معاشیات کا شروع ہوا. دوسرے دور کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ بات ہم لوگوں کو مان لینی چاہیے کہ کوئی ریولوشن آنے والا نہیں ہے، کوئی اسلامی، یعنی ہم نے 25 سال کوشش کی، ہو نہیں سکا اور نہ ہو سکتا ہے، اور شاید یہ وہ بھی اچھا بھی نہیں ہو کہ ایسا کریں ہم لوگ کہ ایک ریولوشن لائیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی آپس میں قتال ہوگا اور بہت سارا فساد ہوگا. تو کیوں نہ ہم لوگ ایسا کریں کہ اسی مغربی نظام کو لے کے اس میں ترمیم کر کے اس کو اسلامی بنا لیں. تو ہمارے جو پہلا جنریشن تھا، جو پہلا دور تھا، اس نے تو کہا تھا کہ یہ تو نظام بالکل کافرانہ ہے، باطلانہ ہے، اس کو تو اسلامی بنا نہیں سکتا، ہمارا بالکل الگ نظام ہے، اس کی بنیادیں الگ ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک نیا نظام بنانا ہوگا جو کہ بالکل ہی الگ ہوگا. مگر اب یہ جو دوسرا دور شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں رہا، یا تو ہم ایک فرسودہ خواہش کے پیچھے گزار دیں کہ کچھ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں کہ جب ریولوشن آئے گا تب ہم کچھ کریں گے، یا پھر ہم جو کچھ ہمارے ہاتھ میں بنتا ہے وہ ہم کریں. تو موجودہ نظام ہی کو لے کے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے جو ہے وہ دوسرا دور جو کہ ابھی تک چل رہا ہے، جو کہ اب اس میں کافی سارے کریکس آ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. بہرحال تو دوسرے دور میں پھر مقلدین پیدا ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ پہلے والے دور نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی یہ مغربی معاشیات کو، انہوں نے کہا سب باطل ہے. ان لوگ کی کہتے ہیں کہ بنیاد جو ہے وہ اسکیئرسٹی ہے، کہ چیزوں کا کم ہونا، اور ہماری قرآن ہمیں سکھلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ بہتات دے رکھی ہے، اس لیے یہ تو ان کی بنیاد ہی غلط ہے. تو اس لیے ان کی یعنی آگے جا کے انہوں نے کیا کیا بحث کی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں. سب کیا کہتے ہیں آپ لوگ، بنائے فاسد الفاسد، یہ کچھ اس قسم کی بات. تو انہوں نے اس میں، مگر یہ جو دوسرا دور شروع ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ اس کی اب ترمیم کرنی ہے تو ہمیں سمجھنے پڑے گا کہ یہ کیا ہے. تو جب سمجھنا پڑے گا تو اب دوسرے دور میں بہت سارے لوگوں نے جا کے مغرب میں ان کے اچھی یونیورسٹیز سے PhDs حاصل کر کے معاشیات سیکھی، تاکہ اس کو سمجھیں کہ یہ سسٹم کیا ہے اور کہاں سے اس کی ترمیم کی جا سکتی ہے. تو مگر یہ جب انہوں نے سیکھا تو انہوں نے اپنا یعنی شاگرد بن کے سیکھا، اور شاگرد بن کے سیکھا تو انہوں نے جو دعوے انہوں نے کیے اس کو تسلیم کر کے قبول کیا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اسکیئرسٹی تو ایک آبجیکٹو فیکٹ ہے، اس سے کون انکار سکتا ہے، صرف اندھا ہوگا جو انکار کر سکتا ہے. ہمارے جو قدماء نے کہا ہے کہ یہ اسکیئرسٹی غلط ہے، وہ غلطی کر گئے دراصل. اب انہوں نے تعویلیں نکالی کہ اسکیئرسٹی کو ہم ایسے تو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ واقعی ٹکراتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل تو وسیع ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فضل کو چھپا کے رکھ دیا ہے، چنانچہ فضل کے ساتھ ساتھ اسکیئرسٹی بھی ہے. چنانچہ ایک کانسیپٹ انہوں نے ایجاد کی جس کو کہتے ہیں ریلیٹیو اسکیئرسٹی. اس کانسیپٹ کا کوئی وجود نہیں کہیں بھی، نہ یعنی ہمارے 1000 سال کے جو تاریخ ہے اس میں کسی مسلمان نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ان کو کیا تکلیف ہوئی کہ ریلیٹیو اسکیئرسٹی، اب اس کی تعریف بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، مگر دراصل وہ چیز ہے کہ کسی طرح سے جوڑ پیدا کیا جائے کہ قرآن کی بات بھی صحیح ہو جائے اور مغرب والوں کی بات دل بھی نہیں ٹوٹے. تو اب انہوں نے بیچ میں ایک بے جوڑ سی چیز نکالی ہے، ایجاد کیا، جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کی تعویل کر کے اس کو فٹ کر دیا جائے اکنامکس میں.
کیونکہ کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کہے کہ نہیں یہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو یہ غلط ہے، حالانکہ یہ ہے غلط، مگر کسی کو یہ خیال یعنی تک نہیں پہنچا۔ تو ہمارا تو بس اس کی وجہ سے جو دوسرا دور ہے یہ بس اندھیرے میں بھٹکتا رہا، اور ابھی یعنی چند سال پہلے جب یہ ایک میں نے مضمون لکھا کرائسس ان اسلامک اکنامکس، کیونکہ ان کے بڑے بڑے یہی اسلامی معاشیات کے بڑے بڑے ماہرین، ایک تو یہ کہ 30 سال سے یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ یہ مضمون کی تعریف کیا ہے، اسلامک اکنامکس کہتے کس چیز کو ہیں، تو اس کی کوئی تعریف ہی نہیں مل سکی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری کی ساری مغربی معاشیات کے سارے بنیادی اصول تسلیم کر لیے، تو اب اسلام اس میں کیا دم چھلا لگائے گا۔ تو یہی ایک تعریف جو مشہور ہوئی کہ اسلامک اکنامکس از دا سیم ایز ماڈرن اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ، بس اس میں آپ زکوٰۃ جاری کر دیں اور سود نکال دیں تو وہ مغربی معاشیات جو ہے وہ اسلامی معاشیات بن جائے گی، باقی سارے ان کے اصول مسلم ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جی وہ کل پرسوں میں نے وہ فہیم خان کا لیٹر آیا کہ میں 40 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلامک اکنامکس کہتے کس چیز کو ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا ایڈیشن ہے۔ ہاں دین ٹھیک ہے، وہ آخرت وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، مگر معاشیات کے بارے میں اسلام ہمیں کیا سب سمجھاتا ہے، کچھ بھی نہیں بتلاتا ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں مغرب والے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو جب تک ہم لوگ اسلامی معاشیات کو نئی بنیادوں پہ نہیں قائم کریں گے، اور جب تک ہمیں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس سے انکار کر دیں، تب تک ہم معاشرتی علوم نہیں قائم کر سکتے۔ اور یہی اس وقت سب سے بڑی خلا ہے میدان میں، کیونکہ جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی اس میدان میں آئے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے معاشیات ہم لوگ یعنی ہماری 1000 سال کی ایک تاریخ ہے، اس میں معاشیات کی ایک شکل تھی، دراصل وہ بھی اب بھولی بسری ہو گئی۔ تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک رائیونڈ میں ایک گروپ کی تشکیل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک بزنس، اسلامی تجارت کے اصول بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ اسلامی یعنی علماء بلائیں گے، اور خاص طور پہ معاملات، فقہ المعاملات کی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ لمز سے ہم ماہرین مغربی بزنس بلائیں گے، اور ان دونوں کو ہم جوڑ دیں گے تو ہماری یہ اسلامی تجارت کے اصول بن جائیں گے۔ اور یہی کوشش بعینی اسی خیالات کے ساتھ یہ اسلامی یونیورسٹی کے پیچھے تھی، اور اسلامی یونیورسٹی ملیشیا بھی اسی خیال سے بنی تھی کہ ہمیں مغربی علوم اور اسلامی علوم کو جوڑ دیں گے تو اس سے پھر ہمارے ایک بہت اچھی چیز سامنے آ جائے گی۔ مگر جیسے کہ میں نے بتلایا کہ یہ جوڑ پیدا کیا نہیں جا سکتا ہے، کہ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ہے، ان دونوں میں جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور چونکہ مسلمان مرعوب ہیں مغربی علوم سے، اس لیے ان کو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے انکار کر دیں۔ انکار کرنے کے بعد بھی آگے اگلا مرحلہ ہے کہ ہم اس کا کوئی متبادل پیش کریں، تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے اس وقت۔ تو یہ ہے کام جو کرنے کا ہے، اور اس میں ہزاروں لوگ درکار ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا میدان ہے جو کہ خالی پڑا ہے، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ 1 صدی سے کم از کم جو ہے وہ یہ میدان خالی چھوڑ دیا ہے انہوں نے، کہ جو مغربی علوم ہیں ان سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، تعارض نہیں کریں گے۔ تو دراصل یہی مسئلہ ہے کہ وہ طبعی علوم، فزکس، کمپیوٹر سائنس، یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں ہمیں ان کو نہیں چھیڑنا ہے۔ اور آج کل جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ مدرسوں کو میں آپ کمپیوٹر سائنس سکھلا دیں، آپ ان کو MBA سکھلا دیں، یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں۔ تو یہ جو اسلامی تجارت والے تھے
ان لوگ نے یہ کوشش کی، ایک بار مجھے بھی بلایا تو میں نے جا کے کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ جس رخ پہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ وہ لوگ بالکل اچھمبے میں پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ MBA سے سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، یہ آپ کو الٹی بات بتلائیں گے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھیں ایک بنیادی بات بتلاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو MBA والے ہیں یہ سکھلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے پیسہ بنانا۔ ہم ایک خدمت کریں گے عوام کی تاکہ اس کے ذریعے سے پیسہ بنے۔ ہم سوشل سروسز پرووائڈ کریں گے، بیوہ کی مدد کریں گے تاکہ اس کو ہم مشتہر کر سکیں۔ اب یہ ساری، اور ہم مشتہر کریں گے تو ہماری نیک نامی ہوگی، اور نیک نامی کے ذریعے سے ہماری پروفٹس میں اضافہ ہوگا، لوگ ہمارا مال خریدیں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اپنی مصنوعات کو بیچنا۔ اور ہم اپنی مصنوعات کو کیسے بیچیں گے؟ عوام کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ مصنوعات تمہارے ضروری ہیں، غیر ضروری چیز کو ضروری بنا کر پیش کریں گے، اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو یعنی ہم اسلامی سے کیسے جوڑیں گے؟ ہمیں نئے سرے سے اس میں ہم کہیں گے تو بنیاد ہماری مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد ہے خدمت کرو تاکہ پیسہ بناؤ، ہم کہتے ہیں کہ پیسہ بناؤ تاکہ خدمت کر سکو۔ تو یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی متضاد ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اب لوگوں کو یہی اصل مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ خدمت مقصد ہے، اچھا آپ کر کے دیکھ لیں، وہ کتنی دن خدمت کریں گے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہ میرے پاس بہت سارا مال آیا ہے خیبر سے، اس سے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جاؤ اور فقیروں میں صدقہ کر کے سارا آج خرچ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا ایک وقف بنا دو تو تمہارے پاس، اور اس کی جو آمدن ہے اس کو خرچ کرو تو یہ تمہاری صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی بے عقلی سے خدمت کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں عقل مندی سے۔ جس طرح سے بزنس مین جو ہے وہ تجارت کرتے وقت پورے اپنا ذہن اور اپنی جان اور مال لگا کے سوچتا ہے کہ میں کیسے پیسہ خرچ کروں کہ سب سے زیادہ ملے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ خدمت اس طرح سے کرو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 1 کروڑ روپے کا آٹا خرید کر کے پاکستان کے سارے لوگوں کو بانٹ دیا، چلو بھائی 1 دن کی روٹی سب لوگ کو مل گئی، آپ کے پیسے ختم، خدمت خلاص۔ تو یہ تو کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ ایک فیکٹری بنائیں جس میں آپ مزدور رکھیں اور اس میں روٹی پکائیں اور روٹی کو بیچیں ایسے دام پہ جو کہ مناسب ہو، جو کہ آپ کی کاسٹ کو کور کرے، تاکہ یہ آپ کا بزنس جاری رکھے۔ مگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پیسہ کماؤں، مقصد یہ ہے کہ خدمت کروں، مگر عقل مندی سے خدمت کریں کہ سستی روٹیاں عوام کو مل رہی ہیں، جتنی قیمت مجھے لگتی ہے اس کے اوپر ایک مناسب مقدار، تاکہ میں اپنے ملازموں کو بھی تنخواہ دے سکوں، میں خود بھی اس کام کو چل سکوں اور خوش طبعی سے کر سکوں۔ اسلام جو ہے رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، ہم ان کو اتنی تنخواہ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکیں اور اچھا کپڑا بھی خرید سکیں اور گوشت بھی کھا سکیں، تاکہ وہ رغبت اور چاہت کے ساتھ خدمت پہ آئیں۔ اور یہ کہ نہیں تم دال روٹی کھاؤ گے، پھٹا کپڑا پہنو گے اور اپنے بچوں کو سب سے سستے پلاؤ گے، تاکہ کیونکہ تم خدمت کر رہے ہو، اس کو ہم بڑے غلیظر اور تقریر سنائیں گے کہ دیکھو وہ کیا نام ہے ابو ذر غفاری کے قصے سنائیں گے کہ وہ کیسے رہتے تھے اور اس کو ترغیب دیں گے، تو یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ عقل مندی سے بزنس کریں گے، ہاں پیسے کمائیں گے، آرام سے کمائیں گے، مگر مقصد ہمارا پیسہ کمانا نہیں ہوگا، مقصد ہمارا خدمت کرنا ہوگا۔ لوگ اسی میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ خدمت کو مقصد بنائیں گے تو آپ قلاش ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ہم لوگ قلاش نہیں ہوں گے، ہم لوگ خدمت بھی کریں گے اور خدمت مقصد بھی ہوگا اور پیسے بھی بنائیں گے۔ پیسہ مقصد نہیں ہوگا، پیسہ جو کمائیں گے وہ بھی خدمت کے مقصد سے ہوگا۔ قرآن بھی یہ کہتی ہے کہ تم وہ مال جو کسی نے کمایا فی نفس ہی اس کو مقصود بنائے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ہاں آپ جتنا چاہیں مال کمائیں، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر خرچ کرنے کا اس کو جذبہ ہو، تو پھر آپ
اس پہ کوئی حد نہیں رکھی ہے، مگر بلا مقصد. اور دراصل جو کیپٹلزم کی تعریف ہے جو ان کے اماموں نے کی ہے، علماء نے، ان کے ویکس ویبر نے، کہ کیپٹلزم کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کو فی نفس ہی مقصود بنا دینا، چاہے یہ بات عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، اس نے بالکل صاف لکھا ہے کہ انسان کو پیسے کو مقصد بنانا یہ عقل کے خلاف ہے. کیونکہ پیسہ حاصل کرنا تو یعنی پیسہ تو فی نفس ہی مطلوب ہی نہیں ہے، وہ تو لغیر ہی مقصود ہے. پیسہ حاصل کرتا ہے انسان اس لیے تاکہ اس کو خرچ کر کے کوئی لذت حاصل کرے، خرچ کر کے کچھ بھی کرے، مگر فی نفسی تو پیسہ کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ مال تو اس کا جو اپنے خرچ کر دے، باقی تو اس کے وارثاں کا مال ہے. تو یہی بات اس نے بھی کہی. مگر وہ کہتا ہی نہیں، کیپٹلزم کا سسٹم اسی بات پہ چلتا ہے کہ ہر انسان پیسے کو حصول ہی مقصد بنا لے اور اس کو لغیر ہی نہ بلکہ فی نفس ہی مقصود بنا دے. تو یہ ہے کیپٹلزم کی تعریف. تو اب یہ ہم لوگوں کو تو میں نے ان سے کہا جو اسلامی تجارت کے اصول ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو اس سے تو انکار کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب یہ جو اصول ہیں ہمیں، چونکہ اب یہ ہوا ہے ہمارے پاس کہ اب اس کا کوئی نمونہ نہیں باقی رہا، تو اب ہمیں کتابوں میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ اصل مسلمان کیسے تجارت کیا کرتے تھے، تو وہاں سے ہم اپنے اصول نکالیں گے. تو اسی طرح سے دراصل یہی ہے کہ جو پھر اس کیفیت کو بھی علامہ اقبال نے بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نہ صرف یہ کہ ہم لوگ لٹ گئے، بلکہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ وہ کیا خزانہ تھا جو ہمارے پاس تھا، جو ہم نے جو اب نہیں رہا. تو اب وہ ہمیں کتابیں دیکھ کے حاصل کرنا ہوگا. جب اسرائیل میں یہودیوں نے اپنی سلطنت قائم کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی زبان عبرانی ہونی چاہیے، مگر دنیا میں عبرانی بولنے والا ایک بھی آدمی نہیں تھا. زبان جو ہے وہ غیر مستعمل ہو چکی تھی. تو اب عبرانی زبان میں جو الفاظ ہیں جو وہ ان کی کتابیں تھیں، ان کے پاس اسکالرس تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، مگر وہ کیسے بولتے ہیں، تلفظ کیا ہے الفاظ کا، کسی کو معلوم نہیں تھا. تو پھر انہوں نے نئے سرے سے سوچ کے ایجاد کیا. بہت سارے الفاظ جو انہوں نے عربی سے، کیونکہ وہ زبانیں قریب ہیں، تو خے اور وہ ایک حاسدم لفظ ہے ان کا جو ان کے خیر بہت سارے الفاظ ہیں. تو انہوں نے بہت سارے اس کا نئے سرے سے ایجاد کیا کہ اس کا تلفظ کیا ہوگا. اسی طرح سے ہماری بھی صورتحال ہے کہ اب ہمیں اسلامی معاشرے کو نئے سرے سے ایجاد کرنا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے اصلی معاشرہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. اسلامی کو وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا تھا کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو ایسا ہی ہے کہ اسلام اجنبی ہے. اب ہمیں کتابوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا تھا، پھر اس کو بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس کو ہم آج کی دنیا میں کیسے چلا سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی مدینہ میں جو تھا بس اسی کو ویسے ہی لے لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ آسان طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ بھائی جب اسلامی معاشرت زندہ تھی تو وہی ہم لے لیں اور وہی اصول کو ہم آج لاگو کر لیں. نہیں ہو سکتا. دراصل بات یہ ہے کہ یہ معاشرت جو ہے یہ جیتی جاتی اشیاء ہے. ہم لوگ صرف یہ بینکنگ کی مثال لے لیں تو بینکنگ میں کئی کرائسز آئی 1980s سے. جیسے جیسے کرائسس آئی تو انہوں نے اس کے رولز بنائے کہ اچھا یہ پرابلم ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیسل 1 ہوا، پھر بیسل 2 ہوا، پھر بیسل 3 ہوا، اور ابھی بھی یعنی یہ بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ہماری بینکنگ کا سسٹم میں نقص آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ روزانہ اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اب وہ جو ہمارا ایک خلافت کا نظام تھا اور ایک معاشرت تھی جو
جو عثمانی خلافت تھی، اس میں سارے کے سارے قوانین جو ہے وہ حنفی قواعد پہ بنے تھے. تو وہ اگر چلتی رہتی اور انہی اصول پہ ترقی ہوتی رہتی، جیسے جیسے دنیا میں تبدیلیاں آتی وہ اصول بھی اپنے اپنے شفٹ کرتے رہتے، ایڈجسٹ کرتے رہتے وقت کے زمانے سے، تو وہ آج وہ بچہ جو آج بڑا ہو چکا ہوتا، اور وہ یعنی تقریباً 1920 وغیرہ کے قریب اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہ یعنی آج 100 سال کا بڈھا ہوتا، تو وہ ہمیں چاہیے، وہ تو موجود نہیں ہے. اب ہم کہیں کہ اسی بچے کو لے کے آ جائیں تو وہ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ 100 سال کی جو اس کی تربیت ہے. تو یہ کام بہت بڑا کام ہے، کیونکہ ہمیں ایک 100 سال کی ترقی کرنی ہے. تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں یعنی کافی ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، جو کی جا سکتی ہیں. تو بات یہی ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہے ہمارے پاس، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت قیمتی خزانہ ہے. اس میں جو اصول ہیں وہ سنہرے ہیں، اور اس کے برعکس جن اصولوں پہ مغرب نے اپنی مغربی معاشرتی اصول قائم کیے ہیں وہ بالکل ہی مٹی ہیں. مگر یہ دعویٰ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ان اصول کو لے کے آنا ہے، اور پھر ان کو استعمال کر کے دکھانا ہے کہ یہ کیسے ہمارے اس وقت کے موجودہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اس وقت موجودہ مسائل بے شمار ہیں، یہ SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اور بہت سارے یعنی اس میں 100 سے زیادہ بڑے بڑے مسئلے لکھے ہیں دنیا میں. تو ان مسئلوں کا کیسے حل کیا جائے. تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے بہترین ماہرین، ہمارے علماء جا کے کورسز کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، تاکہ ان کو سکھلایا جائے کہ SDGs کیسے کیا جاتا ہے. وہ ٹائم لینڈر سے لے کے کورسز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ سیکھیں. تو برف یہ ہے کہ ہمارے پاس ان ساری چیزوں کا سے بہتر چیز موجود ہے، مگر اس کو میدان میں لا کے دیکھنا ہے. یعنی ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کے دل کاٹ کر کے اس میں دوسرا دل کیسے فٹ کرتے ہیں، مگر اس کے لیے اپنی چھری نکالنی ہوگی اور وہ تجربہ کر کے دیکھنا ہوگا. اور اس کو کریں گے جب میدان میں آئیں گے اور کہیں گے اچھا اہل مغرب یہ کہتے ہیں. ابھی یعنی بہت سارے یعنی پریکٹیکل چیزیں ہیں. ابھی ہمارے سارے پاکستان میں بزنس ایتھکس کے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ مغرب سے امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہم اس کو اسلامی اصول پہ چلا سکتے ہیں اور سکھلا سکتے ہیں، اور اس کو وضع کر سکتے ہیں. اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم فقہ و معاملات پڑھا دیں، بھائی یہ ہو گیا آپ کا، کیونکہ وہ فقہ معاملات جو ہے وہ صدیوں پرانی چیز ہے. وہ اپنے زمانے کے معاملات پہ لاگو ہوتی ہے، آج کے معاملات پہ اس کا اطلاق ویسے نہیں ہوتا ہے جیسے وہ تھا. بہت یعنی قیاس مال فارغ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اب ہمارے علماء چونکہ صرف وہی جانتے ہیں اور موجودہ معاملات کی شکل بھی نہیں جانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھائی یہ اس سے ملتی ہے اور اس کے لیے یہ فتویٰ ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ لاگو کر دیتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس میں کچھ بنیادی ایسے فرق پیدا ہو گئے ہیں جس سے وہ فتویٰ اب لاگو نہیں ہوگا اور کوئی اور بات ہوگی. تو یہ بات اب سیکھنے کی ہے. یعنی ہم قضا کی بات کر رہے تھے، تو آج جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یعنی اللہ ماشاء اللہ جو یعنی ہم قاضی کا کورس پڑھا دیں اور اس کو کورٹ میں بٹھا دیں کہ بھئی تم فیصلہ کرو، تو وہ کر نہیں سکے گا. تو اس لیے کہ اس کو شریعت کے اصول کو دنیا میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس نے سیکھا نہیں. جس طرح سے ایک آدمی کو ہم ڈرائیونگ کی کتاب پڑھا دیں کہ کار کیسے چلاتے ہیں، اور اس میں سارے وہ اصول پڑھ جائیں، کہیں اچھا بھائی اس کو چلاؤ، تو وہ تو ٹکر مار دے گا. تو بالکل ایسا ہی ہے، کبھی کیا نہیں اب مگر اس کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے، ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم قاضیوں کو تیار کریں اور ہم لوگوں سے کہیں کہ بھئی آپس میں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہمارے پاس قاضی کے پاس لے آؤ. تو قاضی جو ہے وہ تجربہ کرے، وہ ایکسپیرینس سے سیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اصول بالکل ویسے ہی نہیں فٹ ہوتا ہے، اس کو
اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت. جب معاملہ سامنے آتا ہے تو اس میں بہت سارے پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اس کو تجربہ ہوگا, انسانی تجربہ جو صرف یعنی لوگوں سے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, اس کو کیسے پہچانتے ہیں, یہ فقہ کی کتاب سے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. مگر اس کو سمجھے بغیر آپ قضا کر نہیں سکتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تجربے ہی سے آتی ہیں اور کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی ہیں. تو اس طرح سے یعنی معاشرتی علوم میں سارا کا سارا ایک انسان جو اصل چیز ہے, جس کو میں آخری بات کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے. اور یہ مغرب والوں نے بھلا دیا ہے. 1930 تک کر رہے تھے, آہستہ آہستہ یہ پورا بھلا دیں کہ انسان کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان تو ایک خام مال ہے, اس کو استعمال کر کے چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہیں. اب وہ انسان کو ہیومن ریسورس کہتے ہیں. جس طرح سے باقی مادہ ہے جس کے ذریعے سے پیٹرول ہے, اسی طرح سے انسان ہے, اس کو بھی فیکٹری میں جھونک دو تو اس کے ذریعے سے. تو انسان کی قیمت کیا ہے, وہ کہتے ہیں جو اس کی کمائی کر سکتا ہے. اب قرآن ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کی قیمت تو ساری انسانیت نہیں ادا کر سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود اس کا خریدار ہے. تو انسان کو قیمتی کیسے بناتے ہیں, یہ اصل اسلام کا پیغام ہے. اس کا کوئی متبادل مغرب میں نہیں ہے, اور اس کی یعنی وہ ان کی یعنی پرچھائی بھی نہیں پڑی ہے. مگر افسوس ہمارے پاس بھی یہ علم نہیں ہے. اب ہم اس کو سیکھیں, اس کو لے کے آئیں. یہ قیمتی چیز ہے, یہ ہمارا پرانا اثاثہ ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ تو ہم بھول گئے وہ کیا چیز تھی جس نے اسلام کو ساری دنیا کے ٹاپ پہ پہنچا دیا تھا. آج بھی اسلام میں وہی طاقت ہے. اگر ہم خود اسلام کو اپنے اوپر لاگو کر کے انسان بننا سیکھ لیں, اور ہم اپنی درسگاہوں میں انسان بنانا سکھلا دیں, تو وہ سارے لوگ جو اپنا ایٹم بم بنانا سیکھ رہے ہیں اپنی درسگاہوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں گے. تم مجھے بھی قیمتی بننا سکھلاؤ. میں ہیومن ریسورس نہیں بننا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایسا بم بناؤں جس سے لاکھوں انسانوں کی زندگی ضائع. میں تو چاہتا ہوں کہ میں خود انسان بنوں. مگر ہمارے پاس کوئی ہے نہیں ایسا ادارہ. ہم ان کو ہم وہ امام غزالی نے کیا کہا یہ سکھلا دیں گے, اور امام شافعی کے سارے مسائل کی کتاب ہم تمہیں رٹا دیں گے. مگر زندگی, انسان کو زندگی کے مسئلوں کا حل نہ مغرب کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. تو ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں جس میں یہ سکھلایا گیا تھا, اور ہمارے بزرگ یہ کیا کرتے تھے. اب ہمیں اس کے پھر سے دیکھنا ہوگا جا کے اپنی کتابوں کو کیا کیا کرتے تھے, پھر ہمیں اس کو پھر سے نئے سرے سے ایجاد کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ امت کے سامنے ہے, اور علماء ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جو اپنی کتابوں کو نہیں جانتے وہ تو اس میں میدان میں آ ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں.